تنقید اور تائی کا فلسفہ۔ ان دنوں میرا پوتا جو بڑا ہو گیا ہے عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کو بڑا حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو تو بہت کمزور ہے، تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو۔ وہ انگریزی اسکول کے بچے ہیں اس لیے زیادہ تر اردو نہیں جانتے۔ خیر وہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ اردو سیکھنے کے دوران وہ کچھ اور طرح کے سوالات بھی کرتا۔ پرسوں مجھ سے پوچھنے لگا کہ دادا یہ آمد و رفت کیا چیز ہے اور عام طور پر اس میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ لفظ نیا نیا پڑھا تھا۔ ابھی ایسی کمال کی بات اس نے کی کہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دادا کیا نفسیات کی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی آدمی کو پرکھنے کے اچھے اور آسان سے طریقے ہوں؟ تو میں نے کہا بھائی تمہیں آدمی کو پرکھنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس نے کہا پتہ تو چلے آخر مد مقابل کیسا ہے، کس طرز کا ہے، جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں اس کو کس کسوٹی پر، کس لٹمس پیپر کے ساتھ چیک کروں۔ تو میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو ظاہر ہے علم نفسیات میں ایسی بہت ساری کتابیں ہیں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پیپل، ہاؤ ٹو چیک ہیومن بینگس۔ ایسی بے شمار کتابیں تو ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اتنی ٹھیک نہیں ہیں جتنی ہمارے یہاں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ہمارے استاد تو ہماری تائی تھی۔ ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا شاید، عام طور پر شاید کافی لوگ جانتے بھی ہوں۔ تو بہرحال کسی کو اگر تائی کے بارے میں نہ پتہ ہو، جسے ہمارا سارا گاؤں ہی تائی کہتا تھا، بڑے کیا چھوٹے کیا، وہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تیلی تھے، میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کی بیوہ تھی وہ۔ ہماری تائی جو تھی وہ تیلن تھی، تیل نکالتی تھی اور کچی گھانی کا خالی سرسوں کا تیل بیچتی تھی۔ وہ سارے گاؤں والے ان سے تیل لیتے تھے۔ وہ خود ہی ہل چلاتی تھیں، بیل چلاتی تھیں، بڑی لٹھ جو مشکل ہوتی ہے بیلوں سے وہ اکیلے نکال لیا کرتی تھیں۔ جب میں ان سے ملا تو وہ 80 برس کی تھیں اور میں 8ویں جماعت میں تھا، مگر مجھے اس تائی کی شخصیت نے بہت متاثر کیا۔ وہ اتنی خوش مزاج، اتنی خوشی عطا کرنے والی اور اتنی خوش بختی کا سامان مہیا کرنے والی تھی جس کا حساب نہیں۔ شام کے وقت گاؤں کے لوگ، بزرگ، ہندو، مسلم، سب ان کے پاس جمع ہو جاتے، ہمیں کوئی دانش کی بات ان کے پاس سے پتہ چل جائے۔ ایک طرح سے سمجھیے کہ آج کل کے کافی ہاؤسز جس میں زمیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ تائی سے پوچھا کہ تائی یہ جو تیری زندگی گزری ہے اس کا میں شاہد تو نہیں ہوں، میں نے مشاہدہ تو نہیں کیا، وہ کس قسم کی تھی؟ اس نے کہا میں 26 برس کی تھی جب میں بیوہ ہوئی، اب اس کے بعد میری عمر دیکھ لے تیرے سامنے ہے، 80 برس کی ہوں، ایسے رہی میں بس۔ لیکن میں کڑوی بہت تھی اور تلخ طبیعت کی تھی، تو جب میں بیوہ ہوئی تو میں خدا پہ بھی نعوذ باللہ تنقید کرتی تھی اور حالات پر بھی کرتی تھی اور لوگوں پر بھی، اور وقت پہ بھی میری کڑواہٹ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میری شخصیت کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا جس کی میں آرزو مند تھی۔ میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور گھبرا کر میرے یہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک اور فیصلہ یہ کیا، اس عورت میں اللہ نے فیصلے کی بڑی طاقت رکھی تھی کہ اگر مجھے 10 آدمیوں کو سمجھنا ہی ہے اور ان کی روح کے اندر اترنا ہی ہے تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ مجھے ان پہ کرٹیسزم کرنا، تنقید کرنا، مطلب نکتہ چینی کرنا چھوڑنا پڑے گا۔ جب آپ کسی شخص پہ نکتہ چینی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس پہ تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آتا ہے۔ اب یہ اس کا بھی فلسفہ تھا بہرحال، کچھ بڑوں سے ڈسکس سے میں نے حاصل کیا، وہ بھی تھا جب مجھے کوئی ایسی مشکل بے مسئلہ ہوتا تو میں اس سے ضرور ڈسکس کرتا کہ کیا کرنا ہے۔ اکیلا میں ہی نہیں، سارے اس سے ڈسکس کرتے تھے، کیونکہ یہ اس کا فلسفہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو۔ اب ظاہر ہے آدمی کسی کی خوبیوں پہ نظر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پر ڈھونڈ لینی چاہیے۔ وہ تائی واحد ایسا فرد تھی جو کہ برے سے برے آدمی اور برے سے برے وجود میں بھی خوبی تلاش کرتی تھی۔ میرا بھائی جو مجھ سے 2 جماعتیں آگے تھا، وہ بھی تائی کے اس رویے سے بڑا تنگ تھا، ذہین آدمی تھا۔ ایک دن اسے ایک ترکیب سوجی، اس نے کہا یار میں بھی تائی کو پھنساتا ہوں، کیونکہ وہ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی ہم سے بہت آگے جا رہی ہے۔ تو میں نے ایک معمہ بنایا ہے، اسے لے کے تائی کے پاس چلتے ہیں، لیکن تم بہت سنجیدہ اور معصوم اور میسنے بن کے کھڑے ہو جانا۔ یہ جو تائی ہر چیز کی تعریف کرتی ہے نا، کبھی اس نے اس میں نقص نہیں نکالا، پھر زندگی کا مزہ ہی کیا ہے؟ آدمی کسی نقص کے بغیر ہی زندگی بسر کرتا جائے اور ارد گرد میں پڑوس آباد ہوں اور آدمی ان میں نقص نہ نکالے۔ بیویاں تو فوراً کھڑکی کھول کے دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں کون آیا کون گیا، فٹافٹ نقص نکالے اور خرابی کی وضاحت پیش نکلے، موقع چاہیے ان کو۔
خیر جناب ہم گئے، میرے بھائی نے بڑے ادب کے ساتھ اس سے، اور وہ خوش تھا کہ تائی اب پھنس جائے گی۔ پوچھا تائی یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی پت ابلیس۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگی ہائے ہائے سختے جاں بڑا ہی محنتی ہے، جس کم دا تہیا کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، پورا کر کے دم لیتا ہے۔ کیا کہنے جی، وہ ہماری طرح سے نہیں ہے میں کسی کام میں آدھا ادھر ڈول رہا ہوں آدھا ادھر ڈول رہا ہوں۔ اس نے تو جس کام کی ٹھان لی پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آ جاؤ یہاں سے، ہماری دال نہیں گلے گی، یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے، وہ اس یونیورسٹی کے پڑھے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو میں اپنے پوتے سے کہہ رہا تھا، ظاہر ہے کہ بہت عرصہ بیت گیا، اب تائی جہاں میں تو ہے نہیں، لیکن میں اپنے حوالے سے اور حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنے شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ہوتی تو ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ جب تک آپ اپنے دوسرے کو اپنا آئینہ نہیں بنائیں گے آپ کو اپنی ذات کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس پہ کالک ملتے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ اب اتفاق سے ہمارے ہاں کرٹیزم کچھ زیادہ ہونے لگا ہے، کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، کچھ ہماری تعلیم ایسی ہے، اور کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بات کا احتساب کرو، اس پہ تنقید کرو اور ہر چیز کو تسلیم کرو اور ایسے ہی آگے چلتے ہوئے زندگی بسر نہ کرو۔ تو جب میں لکھنے لکھانے لگا اور چھوٹا سا ادیب بن رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت ہمارے لاہور میں ایک کافی ہاؤس تھا، وہاں بڑے سینئر ادیب رات گئے تک نشست کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں سیکھتے تھے، ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے اور اپنے مسائل بھی ان سے بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں راجندر سنگھ بیدی یہاں ڈاکخانے میں کام کرتے تھے اور پریم چند بھی کافی ہاؤس میں آ جاتے تھے، اس طرح بہت بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے۔ میں رات دیر سے گھر آتا، میری ماں ہمیشہ میرے آنے پر اٹھ کر چولہا جلا کر روٹی پکاتی۔ اس زمانے میں گیس ویس تو ہوتی نہیں تھی، اور میں اماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ بھئی آپ روٹی رکھ کر سو جایا کریں، تو وہ کہتی رات کو دیر سے آتا ہے، میں چاہتی ہوں تجھے تازہ پکا کے دوں، جیسے کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے۔ تو میں اس بات سے ان پہ بڑا تنگ تھا، میں نے ان سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ اسی طرح رات دیر دیر سے اٹھ کر روٹی پکاتی رہی تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن یوں ہی رات دیر سے آنے پر میرے آنے کے بعد پھلکا تازہ روٹی پکاتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو جاتا کہاں ہے؟ میں نے کہا اماں میں ادیب بن رہا ہوں۔ کہنے لگی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا لکھنے والا لکھاری جو ہوتا ہے۔ پھر وہ گویا ہوئی تو پھر کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں کتابیں لکھوں گا۔ تو کہنے لگی اینی آگے آگے پیا چپڑا کتابیں ان دا کی بنے گا، اور جو آگے کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں وہ تو سب جھوٹ ہے، میں الگ طرح کا رائٹر بنوں گا، میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا اور ایک سچی بات کرنے والا بنوں گا۔ اب میری ماں کچھ ڈر گئی، بیچاری ان پڑھ عورت تھی گاؤں کی۔ میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا، جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا۔ پہلے لکھنے والے لکھاری رائٹر بڑے جھوٹے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے یاد یہ ہے کہ اماں کے ہاتھ میں چمٹے میں روٹی اور دیگچی جو اماں نکال رہی تھی، انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی اگر تو نے یہی بننا ہے جو تو کہتا ہے اور تو نے سچ ہی بولنا ہے تو پت سب سے پہلے نا اپنے بارے میں سچ بولنا شروع کر، لوگوں کے بارے میں سچ بولنا نہ شروع کرنا۔ یہ میں آپ کو بالکل ان پڑھ عورت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اصل سچ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم اپنے بارے میں بولیں، جو ہم دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے، یہ عادت ہے ہماری۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ یہی سچ ہے، ہم دوسروں کے عیب نکال کے انہیں پھڑا پڑا کے بتائیں وہ سچ ہے۔ سچ وہ ہے جو آپ اپنے لیے بولیں، اپنی ذات کے لیے بولیں۔ جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان کے سامنے میرے منہ سے یہ بات نکلتی کہ میں جی سچی بات کروں گا اور حق کی بات کروں گا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، سچ اوڑھا جاتا ہے۔ سچ جو ہے نا وہ بولنے کی چیز نہیں ہے، اوڑھنے پہننے کی چیز ہے۔ اور اگر اسی طرح سچ بولوں گا کہو گے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، پر اب جو وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت اور آرزو ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک دن تو سچ اوڑھ کر دیکھوں، ساری دنیا کا درشن کر کے واپس آؤں۔ اوڑھا ہوا سچ پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا۔ تو آپ کے سامنے ہی کی بات ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے اور کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے اور یہ کنفرم کیجئے کہ آیا یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی بھی ہو جائے تو بھی اس کا اعلان مت کیجیے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی خرابی کا اعلان کرنے کی؟ اللہ ستائر العیوب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خداوند تعالیٰ ہماری چیزوں کو اجاگر کرنے لگے تو توبہ توبہ ہم تو ایک سیکنڈ میں زندہ نہ رہ سکے، لیکن وہ ہمارے بھید چھپا کر رکھتا ہے، تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی خرابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں۔
اگر آپ کو کسی میں خرابی نظر آئے تو یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا، جب میں سرکن پروسیس میں ہوتا اور میں ایسے حالات میں بچپن میں گزرا ہوتا، یا میں یتیم ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا، تو میری پرسنالٹی کیسی ہوتی؟ یہ ایک اور غور طلب بات ہے۔ ممکن ہے آپ کی آنکھ میں ٹیڑھ ہو اور بندے میں ٹیڑھ نہ ہو۔ ایک واقعہ اس حوالے سے مجھے نہیں بھولتا، ہم سمن آباد میں تھے، یہ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہ ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا، ایک بڑی خوبصورت بی بی، ماڈرن قسم کی بیوہ عورت نو عمر وہاں آ کے رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے تھے جو ہم سمن آباد کے نیک آدمی تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب سا کردار ہمارے گھر آ کے آباد ہوا ہے۔ اس کا انداز و زیست ہم سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ ایک تو وہ نہایت اعلیٰ درجے کی خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی خرابی یہ کہ وہ بڑی خوبصورت بھی تھی، تیسری اس میں یہ خرابی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اس کے جو 2 بچے تھے وہ گھر سے بھاگے بھاگے پھرتے، کھانا بھی گھر پہ نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے، جن کے گھروں میں جاتے وہیں کھا پی لیتے، یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی کچھ کٹ آف سی تھی۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب کے قسم کے مرد ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دے کر آپ جانے جاتے ہیں، لیکن گھر کے آئے روز مختلف نمبروں کی گاڑیاں آتی تھی۔ اب ظاہر ہے صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی کوئی اچھا نتیجہ تو نکالیں گے نہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ ایسا ہی تھا جیسا آپ کو جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں لامحالہ خیالات آ رہے ہوں گے۔ بس ایسا ہی ہمارے گھروں میں آپس میں چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ یہ کون آ کر ہمارے علاقے میں آباد ہوئی ہے؟ جب کھڑکی میں اسے دیکھتا وہ جاسوسی ناول پڑھتی نظر آتی، کوئی کام کاج کرتی نہیں تھی، کوئی چولہے چاکی کا خیال نہیں تھا، بچوں کو بھی کئی بار باہر نکال دیتی۔ ایک روز وہ میری سبزی کی دکان پہ گئی تو گر گئی، لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ویٹے مارے، ہوش آیا گھر گئی، 3 دن بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ اچھی صحت مند دکھائی پڑتی تھی۔ جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے اس کا کفن دفن کیا، بعد میں پتہ چلا کہ آنے والا بندہ ایک فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، کچھ کینسر قسم کی، کچھ اسکن کی ایسی بیماری تھی جس سے اس کی بدن سے بدبو آتی تھی، تو وہ اپنے زخم پہ اور خوشبو کے لیے گھر میں اسپرے کرتی تاکہ اس کے قریب رہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس ہلکا اس لیے ہوتا کہ زخم کو نہ چبھے۔ دوسرا اسے گھر آنے والا وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگرانی کرتا۔ تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا اور ان کے بچوں کی خیر خبر لیتا۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگائے اور نتائج اخذ کر لیے۔ اس نیک پاک دامن عورت کو جب دورہ پڑتا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے نکالتی اور تڑپنے کے لیے دروازے بند کر دیتی۔ تو میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام چھوڑ دیں۔ اب ہم ہر ان چیزوں کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے، ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارے چبا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔